الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. میرے محترم بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. کسی کو نظر بد ہے تو کوئی جادو اور عصیب کے اثر کے اندر ہے. اس حالت کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ لوگ بیچارے مجبور ہو کر کے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو تعویذ فروش ہیں، اور وہ ان کا مال بھی بٹورتے ہیں اور ان کا ایمان بھی برباد کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اللہ کا تمیمتاً فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعویذ پہنے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مراد پوری نہ ہو، اس نے شرک کیا، اور ہم وہ بڑے شوق سے گلے میں لٹکا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے شفا ہوگی. نہیں، اس سے شفا نہیں ہوگی میرے دوستو، بلکہ یہ تمہاری بیماری کو اور بڑھائے گا. ہمیں چاہیے کہ جن جادو اور نظر بد سے بچنے کے لیے میں حفاظتی تدبیر آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سے تصویریں جو آپ نے سجائی ہوتی ہیں، لگائی ہوتی ہیں اپنے باپ دادا کی یا اور کسی بڑے کی، تو اس تصویروں کو آپ نکال دیں، اور اگر نکال نہیں سکتے تو کم از کم ان کو اپنے بکسوں کے اندر بند کر کے رکھ دیں. اس طریقے سے گھروں کی آپ صفائی رکھیں، اور گھر کے اندر صفائی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے شیطان بھاگ جائیں گے. اور خصوصی طور پہ اپنے باتھ روموں کو صاف رکھیں، کیونکہ اٹیچ باتھ روم آج کل بنائے ہوئے ہیں اور ہم نے شیطانوں کو اپنے گھروں کے اندر رہنے کی خود اجازت دے دی ہوئی ہے. تو ان باتھ روموں کو آپ صاف رکھیں، کیونکہ شیاطین جن جو ہے وہ ان گندی جگہوں پہ رہتے ہیں. اور اس طریقے سے جب آپ لیٹرین کے اندر جاتے ہیں تو وہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھ کر کے جائیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ خود بھی آپ پڑھنے کے عادی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ دعا پڑھ کر کے آپ اس لیٹرین کے اندر آپ جائیں. اس طریقے سے گھر کے اندر آپ خوشبو کا اہتمام کریں، اور کچھ دھونی وغیرہ دے دیا کریں خوشبو کی، یہ بہت اچھا ہے. اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جو ہے جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے وہاں پر 3 دن تک وہ شیاطین وہاں تک نہیں آتے. تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کم از کم موبائل کے اوپر اونچی آواز میں آپ لگا دیں قرآن کریم کی، یہ پوری جو سورہ بقرہ ہے اس کی تلاوت ہو جائے گھر کے اندر، تو یہ شیطان جو ہے انشاءاللہ وہاں سے بھاگ جائیں گے، آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہے. اس طریقے سے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے کی وہ دعا آپ پڑھ کے نکلیے. بسم اللہ وتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے تو یہ شیطان بہر آپ کی تاڑ کے اندر کھڑا ہوا ہے وہ بھاگ جائے گا. اس طریقے سے جب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ نے گھر کے اندر سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس طریقے سے مغرب کے وقت اپنے بچوں کو آپ گھر سے نہ نکالیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے ٹائم کے اوپر شیاطین نکلتے ہیں اور وہ ان بچوں کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے بچوں کو مغرب کے وقت گھر سے باہر نہیں نکالنا. اس طریقے سے آپ برتنوں کو ڈھانک کر رکھیں، اور پانی جو ہے آپ پئیں، کھائیں، بسم اللہ کر کے شروع کیجئے، ہاتھ دھو کر کے بسم اللہ کر کے آپ کھائیں اور پئیں، دانے ہاتھ سے پئیں اور دانے ہاتھ سے کھائیں. اور اس طریقے سے جب آپ کھا لیتے ہیں تو اس وقت الحمدللہ آپ کم از کم آپ پڑھیے. اس طریقے سے رات کو سوتے وقت جو رات کے اذکار ہیں وہ آپ کر کے سوئیں. آیت الکرسی ہے کم از کم، یہ
سورہ قرآن کی عظیم آیت ہے آیت الکرسی، اس کو آپ پڑھ کر کے سوئیے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں ان کو آپ پڑھ کے سوئیں، اور 3 قل جو ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ان تینوں کو آپ نے پڑھ کے سونا ہے، اور یہ ایک دفعہ آپ پڑھیں اور ہاتھوں کو تھتکاریں تھو تھو تھو، اور پورا آپ جسم پہ آپ نے پھیر دیں، اس طریقے سے پھر دوسری دفعہ پڑھیں، پھر تھو 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 کریں، اور اس طریقے سے یہ، اور اس طریقے سے تیسرے دفعہ بھی تھو تھو کر کے اپنے آپ کو یہ اس طرح کر لیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں، اس سے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی اور شیطان آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ نہیں آپ کہتے ہیں، کم از کم آیت الکرسی ضرور پڑھ کر کے آپ سوئیں، اپنا معمول بنا رہے ہیں کہ آیت الکرسی جب انسان پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کے اوپر فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، تو آپ یہ اس کو آیت الکرسی ضرور آپ پڑھ کر کے سوئیں کم از کم۔ اس طریقے سے نماز کی آپ پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی آپ پابندی کریں، خود بھی نماز کے پابند ہوں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی آپ ان کو بھی عادت ڈالیں اور ان کو بھی نماز کا پابند بنائیں، اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے اذکار میں سے یہ آیت الکرسی ہے اور یہ تینوں قل ہیں، اور یہ فجر اور مغرب کے بعد یہ تینوں قل جو ہیں آپ نے یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد، اور یہ 3 قل جو ہے یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس طریقے سے ہر نماز کے بعد الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ 33 بار پڑھیں، اور ایک دفعہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ان کو بھی آپ پڑھیے۔ اور چھوٹی سی دعا ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں گے تو آپ جو اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو پورا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اگر پڑھ لیں گے، چھوٹی دعا ہے اور وہ اگر پڑھ لیں گے تو آپ ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ پریشانی سے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس منزل پہ آپ جاتے ہیں پہنچتے ہیں یہ دعا پڑھ لیں گے تو وہاں پر آپ کو ہر قسم کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ رات کو برا خواب دیکھتے ہیں کوئی تو آپ اس برے خواب کو دیکھتے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، فوراً آپ بائیں طرف تھوکیں تھو اور پڑھیے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، یہ آپ نے پڑھیں، پھر آپ تھو کریں، پھر پڑھیں اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا تھو، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا تھو، اس طرح 3 دفعہ آپ کریں گے تو وہ برے خواب کا اثر ختم ہو جائے گا، اور برا خواب آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ اور اس طریقے سے جو اچھا خواب دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کوشش کریں کہ کسی کو نہ بتائیں، لیکن جو آپ کا خاص، آپ کا جو بالکل آپ سے محبت کرنے والا ہے، جیسے آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، یا آپ کی بیوی یا والدہ ہے، تو ایسوں کو آپ بتا سکتے ہیں، اور کسی کو نہ بتائیں جو آپ کا خیر خواہ جس کے اندر وہ حسد یا ایسی چیز پائی جائے اس کو آپ بالکل نہ بتائیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم اس کے اوپر یہ عمل پیرا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان شیاطین، نظر بد اور جادو کے اثر سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس کے باوجود بھی، یہ کرنے کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ تعویذ والوں کے پاس نہ جائیں، بلکہ جو شرعی دم ہے وہ اس شرعی دم کو، وہ بندہ شرعی دم کو سنے، اور جو شرعی دم ہے وہ کوئی 5 وقت کا نمازی، اس کے گھر کا بندہ جو ہے وہ بھی خود بھی وہ آیتیں جو شرعی دم کے اندر میں نے پڑھ کر کے بتائی ہوئی ہیں وہی بندہ خود اپنے گھر کے کسی فرد کے اوپر وہ کر سکتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اگر زیتون کا تیل مل جائے اور اس کو بھی دم کر کے جس جگہ پہ درد ہو وہ اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے بیری کے پتے لے کر کے، یہ شیخ عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مشہور مفتی جو ہے وہ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ ہے تجربہ ہے اور ان کی یہ بتائی ہوئی بات ہے کہ بیری کے 7 پتے لے کر کے ہرے ان کو پانی کے اندر، بالٹی کے اندر ڈال دیے جائیں اور ان کو کوٹ کر ان کو
ڈال دیا جائے اور اس کے اوپر وہی شرعی دم اس کے اوپر کیا جائے اور مریض کو وہ پلایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مریض کو اس کو غسل کرایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریض بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نظر بد اور جادو اور شیاطین اور جنات کے آپ شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تعویذ نہ لیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے اور شرک جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ آپ گڑ گڑا کر کے اسی اللہ سے مانگیں کیونکہ اسی وہی شفا دینے والا ہے اور وہ ہماری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ خود کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو آپ رات کے پچھلے پہر یہ عظیم قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کا، آپ گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ شفا عطا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے جو مچھلی کے پیٹ سے انسان کو زندہ نکال کے لا سکتا ہے آپ کی بیماری دور کرنے پر قادر نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کس نے شفا سے نوازا؟ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے نجات دی؟ بدر کے میدان کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے فتح سے نوازا؟ 313 مسلمان اور ادھر 1000 کا لشکر، کس نے فتح دی؟ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، کس نے آگ کو گلو گلزار کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اندر 12 راستے خشک بنا کر کے کس نے دیے؟ میرے دوستو، اسی اللہ پر یقین کرو، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اسی اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور وہ شفائے کاملہ عطا کر دے گا۔ تمام کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اپنے رب کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جن جادو اور شیاطین کے شر سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔